تو چلیے آج ایک ایسی کہانی میں اترتے ہیں جو تکبر، ایمان اور ایک ایسی تاریخی کشمکش کے بارے میں ہے جو آج بھی ہمارے لیے بہت سے سبق رکھتی ہے۔ یہ کہانی ہے ملکہ ایزابیل اور حضرت الیاس علیہ السلام کی۔ اور یہ پوری کہانی دراصل ایک بہت گہرے سوال کے گرد گھومتی ہے۔ جب کوئی انسان طاقت، دولت اور حسن کے نشے میں چور ہو کر حق کے خلاف کھڑا ہو جائے تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آئیے اس قصے میں اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا، اس ٹکراؤ کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس دور میں جانا ہوگا، اس ماحول کو سمجھنا ہوگا جہاں یہ سب کچھ ہوا۔ ایک ایسی سلطنت جو روحانی طور پر گہری تاریکی میں ڈوب چکی تھی۔ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کو اللہ نے ایک کے بعد ایک کئی نبی بھیجے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ قوم آہستہ آہستہ توحید کے اصل راستے سے بھٹکنے لگی۔ دنیا کی محبت ان کے دلوں میں ایسی بیٹھی کہ وہ بتوں کی پوجا کی طرف واپس لوٹ آئیں، اور اس دور کا بادشاہ اخیاب ایک بہت ہی کمزور اور اپنی نفسانی خواہشات کا غلام انسان تھا۔ اور پھر اسی ماحول میں بادشاہ کی زندگی میں ایک ایسی عورت آئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ نام تھا اس کا ایزابیل۔ وہ ایک غیر قوم کی شہزادی تھی، ایک بت پرست خاندان سے تھی اور بال نامی بت کی پجارن تھی۔ جب وہ بنی اسرائیل کی ملکہ بنی تو اس کا بس ایک ہی مقصد تھا، اس سرزمین سے توحید کی ہر نشانی کو مٹا دینا۔ ایزابیل نے جو کچھ کیا وہ کوئی اتفاق نہیں تھا، وہ ایک پورا منصوبہ تھا۔ ایک منظم طریقے سے فساد پھیلایا گیا۔ اس نے نہ صرف بت پرستی کو سرکاری مذہب کا درجہ دے دیا، بلکہ اپنے محل کو ہی اس کا ہیڈ کوارٹر بنا لیا، جہاں 400 سے زیادہ پجاری ہر وقت موجود رہتے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ حق کی ہر آواز کو دبا دیا جائے گا، چاہے اس کے لیے اللہ کے نبیوں کو ہی کیوں نہ قتل کرنا پڑے۔ لیکن جہاں اندھیرا گہرا ہوتا ہے وہیں روشنی کی کرن بھی پھوٹتی ہے، اور اسی تاریکی کے بیچ اللہ نے امید کی ایک کرن بھیجی۔ یہیں سے کہانی ایک براہ راست ٹکراؤ کی طرف جاتی ہے، ایک ظالم ملکہ اور ایک سچے پیغمبر کے درمیان۔ خود قرآن مجید گواہی دیتا ہے، اور بے شک الیاس بھی رسولوں میں سے تھے۔ انہیں بھیجا گیا تھا اس بھٹکی ہوئی قوم کی طرف تاکہ انہیں واپس سیدھے راستے پر لایا جا سکے۔ یہاں پر دونوں کے بیچ کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف ایزابیل جو اپنی طاقت کے نشے میں چور حق کی ہر آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دینا چاہتی تھی، اور دوسری طرف حضرت الیاس جنہیں قتل کی دھمکیاں دی گئیں، جنہیں پہاڑوں اور ویرانوں میں پناہ لینی پڑی، لیکن ان کا ایمان ذرا بھی نہیں ڈگمگایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ تو جب ظلم اور گمراہی اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو حضرت الیاس علیہ السلام نے ایک ایسا چیلنج دیا، ایک ایسا کھلا چیلنج جس سے حق اور باطل کے درمیان ایک ہی بار میں فیصلہ ہو جانا تھا۔ یہ ایک عوامی امتحان تھا جہاں خدائی طاقت کو سب کے سامنے پرکھا جانا تھا۔ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیے۔ ایک طرف بال کے سینکڑوں پجاری سارا دن ناچتے رہے، چیختے چلاتے رہے، یہاں تک کہ خود کو زخمی بھی کر لیا، لیکن کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، آسمان بالکل خاموش۔ اور پھر حضرت الیاس علیہ السلام آگے بڑھے، سکون سے دعا کی، اور پلک جھپکتے ہی آسمان سے آگ کا ایک شعلہ اترا اور اس نے قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود ہزاروں لوگوں پر جیسے ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے اور ایک ہی آواز گونجی، اللہ ہی سچا رب ہے۔ حق سورج کی طرح روشن ہو چکا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اتنا بڑا، اتنا واضح معجزہ بھی ایک مغرور دل کو جھکا سکتا ہے؟ ایزابیل کا جواب اس کہانی کا سب سے اہم موڑ ہے۔ دیکھیں، حق بالکل سامنے تھا، سب کی آنکھوں کے سامنے، لیکن ایزابیل اس نے توبہ نہیں کی۔ اس کا تکبر، اس کی انا اتنی بڑی تھی کہ اس نے اس کھلے معجزے کو بھی نعوذ باللہ الیاس کا جادو کہہ کر جھٹلا دیا۔ اس کا دل اتنا پتھر ہو چکا تھا کہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی بھی اس پر اثر نہ کر سکی۔ اور اس کی اس بغاوت کا انجام پھر بہت تیز اور بہت سخت نکلا۔ جب اس نے حضرت الیاس کو قتل کرنے کی دھمکی دی تو اللہ نے پوری سرزمین پر عذاب نازل کر دیا، شدید قحط، بارشیں بند، کھیت خشک، لیکن ایزابیل پھر بھی اکڑی رہی۔ آخرکار اللہ کا فیصلہ آ گیا اور اس کا انجام بالکل ویسا ہی ہوا جیسا کہ پیشین گوئی میں بتایا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی دراز ہے،
لیکن جب وہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ ایزابل کا انجام بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اس کی لاش کو کتوں نے نوچا، جو اس کے تکبر اور ظلم کا ایک عبرتناک انجام تھا۔ تو اس ساری کہانی کا، اس پورے واقعے کا سبق کیا ہے؟ یہ صرف ماضی کا کوئی قصہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہر دور کا انسان اپنا عکس دیکھ سکتا ہے۔ ایزابل اصل میں صرف ایک عورت یا ایک ملکہ کا نام نہیں ہے، یہ ایک سوچ کا نام ہے۔ یہ تکبر کی علامت ہے، طاقت کے غلط استعمال کی علامت ہے، اور حق کے سامنے ڈٹ جانے کی علامت ہے۔ اور یہ دونوں کردار، یہ دونوں سوچیں آج بھی ہمارے آس پاس زندہ ہیں۔ ایزابل کی سوچ ان لوگوں میں نظر آتی ہے جنہیں اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے، جو جھوٹ اور کرپشن کو عام کرتے ہیں اور دین کو مٹانے پر تلے ہیں۔ اور حضرت الیاس کی روح ان سب میں زندہ ہے جو اس ظلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جو سچ بولنے سے نہیں ڈرتے اور جو مظلوم کی آواز بنتے ہیں۔ تو آخر میں یہ کہانی ہم سب کو ایک دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے، ایک ایسا سوال چھوڑ جاتی ہے جس کا جواب ہر ایک کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے کہ انسان کس کے ساتھ کھڑا ہے، ایزابل کے تکبر کے ساتھ یا حضرت الیاس علیہ السلام کے حق کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو حق کو پہچانے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق دے۔